اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعمت سے بغاوت کرنا سے زوال کا آغاز ہوتا ہے اور استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا نقطہ آغاز ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ سجدہ اور دعا دل کی بے چینیوں کا حل ہے۔ سجدہ رب کا قرب دیتا ہے اور دعا ٹوٹی امیدوں کو رب سے وابستہ کرتی ہے، جس کے بعد انسان ہر الجھن سے باہر نکلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے لبوں پر ہر وقت تیری حمد و ثنا جاری رہے۔ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ ہے کہ جو بندہ استغفر اللہ کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عمدہ حالت ہوگی اس شخص کی جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کی خوشی کا باعث بنے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی نامہ اعمال لکھنے والے کسی بھی دن جب اللہ کے حضور کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں تو ایسا بندہ جس کے اعمال کے اول و آخر استغفار لکھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو وہ سب کچھ بخش دیا جو استغفار کے درمیان میں ہے۔ استغفار وہ ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ استغفار کا ورد کرنے والا بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ استغفار کا ورد کرنے والا اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ جب استغفار کے ساتھ قرآن کی اس سورہ کی تلاوت کریں گے جو بہت ہی پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والی سورہ ہے تو وہ بندہ جو اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر مانگی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ جو بھی مانگے گا اللہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ لہذا آپ اس سورہ کی تلاوت کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سورہ کی تلاوت ہمیشہ اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ سورہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا عمل اس طرح کیا جائے کہ پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 21 بار سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، پھر 21 بار سورہ اخلاص کی تلاوت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بلکہ بہتر ہوگا کہ بسم اللہ سمیت پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 21 بار بسم اللہ سمیت سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد 21 بار سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھیں۔ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر جو بھی مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ رزق مانگیں، عزت مانگیں، شفا مانگیں، قرض سے نجات مانگیں، غرض جو بھی دعا مانگیں گے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ آپ کو بخش دے گا۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما کر انہیں آسودہ حال بنا دے، اور اپنی ذات کے علاوہ ہم سب کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ حاکم، حکیم اور گھر کی ناچاکی جیسی اذیتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔